میں دعوت خطاب دینا اپنے محبوب قائد علامہ ابن علامہ عظیم باپ کا عظیم بیٹا قائد ملت سلفیہ اسلامیہ علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ حضرات گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے کلام کی ایک آیت مبارکہ کے ٹکڑے کو تلاوت کیا ہے۔ صرف اگر یہ ایک ٹکڑا اگر آپ کی اور میری سمجھ میں آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ پھر ہمیں گمراہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے اسلام سچا مذہب ہے، سچا دین ہے۔ اللہ کو اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے خود اعلان فرما دیا دین میرے نزدیک صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کو نہیں مانے گا، عیسائیت کو مانے گا، یہودیت کو مانے گا، نصرانیت کو مانے گا، مجوسیت کو مانے گا، مرزائیت کو مانے گا، بہائیت کو مانے گا، بابیت کو مانے گا، اللہ اس کا دین قبول نہیں کرے گا اور آخرت کا گھاٹا اس کا مقدر بن کے رہے گا۔ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ اسلام سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات آج ہر مسلمان کے لاشعور کے اندر تو موجود ہے، لیکن فرقہ وارانہ تعصبات کی وجہ سے، فرقہ وارانہ خدشات کی وجہ سے، فرقہ وارانہ مناظرات کی وجہ سے، خطبات کی وجہ سے لوگ اسلام کی حقیقت کو یا تو مانتے ہی نہیں، یا اگر مانتے ہیں تو زبان سے تو مانتے ہیں مگر دل سے تسلیم کرنے کے پر آمادہ و تیار نہیں ہوتے، اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا دل تو مان لیتا ہے لیکن وہ اس حقیقت کے اظہار کے اوپر آمادہ و تیار نہیں ہوتے۔ حضرات، اللہ کے فضل و کرم سے آج خالص دین کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک علماء اہل حدیث زندہ رہیں گے حق بات کا اعلان کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اسلام کیا ہے؟ اسلام بنیادی طور پہ دو صحیفوں کا نام ہے۔ اسلام بنیادی طور پہ الہام کے دو مجموعوں کا نام ہے۔ اسلام بنیادی طور پہ وحی کے دو مضبوط عناصر کا اور وحی کے اوپر موجود اور مشتمل دو مضبوط ترین ارکان کا نام ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے اور دوسرے اس کے نبی علیہ السلام کی سنت اور ان کی حدیث پاک ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرات، اللہ کا کلام لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، شبہ نہیں، حالات کی گردش نے اس کے اندر کوئی کمی نہیں کی، کوئی بیشی نہیں کی۔ حضرات، اللہ نے اعلان فرما دیا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، باطل اس کو آگے سے پکڑ نہیں سکتا، پیچھے سے چھو نہیں سکتا، اس کو نازل اگر کیا ہے حکیم حمید اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے۔ حضرات، آپ کو ایک بات بتلاؤں، آج بھی دنیا کے اندر تورات موجود ہے، بائبل موجود ہے، انجیل موجود ہے، اگرچہ اس میں تحریف ہو چکی ہے، ترمیم ہو چکی ہے، اضافہ ہو چکا ہے، کمی ہو چکی ہے، لیکن عالم یہ ہے روئے زمین کے اوپر
کوئی پادری ایسا نہیں، کوئی ربی ایسا نہیں، تورات اور انجیل کا کوئی ماہر ایسا نہیں جس کے سینے کے اندر پوری تورات ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، تورات کی ایک کتاب بھی موجود ہو، لیکن قرآن کا عالم کیا ہے؟ بل ہوا یا تم بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ اللہ نے اس زندہ کتاب کو جو قیامت کی دیواروں تک کے لیے آئین بھی ہے، قانون بھی ہے، منشور بھی ہے، دستور بھی ہے، ضابطۂ عمل بھی ہے، ضابطۂ حیات بھی ہے، اللہ نے قیامت کی دیواروں تک کے لیے حفاظ قرآن کے سینوں کے اندر اس کتاب کو محفوظ و مامون فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، بل ہوا یا تم بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ حضرات اللہ نے تورات کو نازل کیا، اللہ نے اعلان فرما دیا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ۔ تورات میں ہدایت بھی تھی، نورانیت بھی تھی، اللہ کے احکامات بھی تھے۔ اللہ نے اس کے ذریعے انبیاء بنی اسرائیل کی اور علماء بنی اسرائیل کی رہنمائی کی، وہ اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے رہے، لیکن اس کی حفاظت اللہ نے اعلان فرما دیا علماء کے ذمے تھی، ربیوں کے ذمے تھی، مذہبی پیشواؤں کے ذمے تھی، جس کی حفاظت مذہبی پیشواؤں کے ذمے تھی، وقت کے ساتھ ساتھ بدل گئی، اس لیے کہ اس کو محفوظ کیا گیا لکڑی کی چھالوں پر، چمڑے کی پشتوں پر، سنگ مرمر کے سلوں پر، لیکن جب اس کتاب کی باری آئی اللہ نے اعلان فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ نے اعلان فرما دیا میں نے ہی نازل کیا اور میں نے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو حفاظت کیسے ہوئی؟ لکڑی کی چھالوں کے ذریعے نہیں ہوئی، چمڑے کی پشتوں کے ذریعے نہیں ہوئی، سنگ مرمر کی سلوں کے ذریعے نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے کیا کیا؟ بل ہوا آیاتم بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ اللہ نے قیامت کی دیواروں تک کے لیے زندہ انسانوں کے دھڑکتے ہوئے دلوں کے اندر محفوظ و معمول فرما دیا۔ اور حضرات گرامی قدر، ایک اللہ کی وحی تھی جو قرآن کی شکل میں الحمد سے لے کر والناس تک مصطفیٰ کے سینے پہ اتری تھی، محمد علیہ السلام کے قلب اطہر پہ اتری تھی، اور دوسری وحی وہ تھی جو خود میرے آقا کی زبان رسالت مآب سے نکلی تھی۔ اللہ نے اعلان فرما دیا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ اور سن لو، محدث بھی غلطی کھائے، مجدد بھی غلطی کھائے، عالم بھی غلطی کھائے، فقیہ بھی غلطی کھائے، اور کائنات کا بڑے سے بڑا مجتہد بھی غلطی کھائے، لیکن رب نے غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا ہے تنہا آمینہ کے لال علیہ السلام کو بنایا ہے۔ حضرات جس طرح قرآن میں غلطی نہیں ہو سکتی، اس طرح مدینے والے کے فرمان میں بھی غلطی ہو سکتی۔ حضرات اور آپ کو ایک نکتے کی بات بتلانا چاہتا ہوں، ذرا بات پہ غور کرنا۔ ہم نے علم کو حاصل کیا، میں نے علم کو حاصل کیا، شاہ نقوی صاحب بھائی نے علم کو حاصل کیا، مولانا یوسف نے علم کو حاصل کیا، مولانا تاج محمد شاکر نے علم کو حاصل کیا، علماء سے حاصل کیا، مدارس سے حاصل کیا، مکاتب سے حاصل کیا، شیوخ الحدیث سے حاصل کیا، حفاظ سے حاصل کیا، سکول سے حاصل کیا، کالج سے حاصل کیا، یونیورسٹی سے حاصل کیا، لیکن میرے نبی نے علم کو حاصل کیا، نہ کالج سے حاصل کیا، نہ یونیورسٹی سے حاصل کیا، نہ مکتب سے حاصل کیا، نہ مدرسے سے حاصل کیا۔ میرے نبی نے علم کو اگر حاصل کیا مالک کائنات سے حاصل کیا۔ حضرات جس طرح اللہ غلطی نہیں کھا سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول بھی غلطی نہیں کھا سکتے۔ عالم کے علم میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے علم میں غلطی ہو سکتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے الہام کے دوسرے مجموعے کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی حدیث ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی سنت ہے جس کے 3 بنیادی حصے ہیں، یا یہ حدیث قولی ہے، یا یہ حدیث فعلی ہے، یا یہ حدیث تقریری ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح قرآن کو اللہ نے صحابہ کے بعد تابعین کے ذریعے، تابعین کے بعد تبع تابعین کے ذریعے، تبع تابعین کے بعد ائمہ کے ذریعے، ائمہ کے بعد علماء کے ذریعے، علماء کے بعد فقہاء کے ذریعے، فقہاء کے بعد استادوں کے ذریعے، استادوں کے بعد شاگردوں کے ذریعے، نسلن بعد نسلن، ایک صدی کے بعد دوسری صدی، دوسری صدی کے بعد تیسری صدی، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں صدی، 8ویں، 9ویں، 10ویں صدی، 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14ویں صدی، یہاں تک کہ قیامت کی دیواروں تک اللہ نے قرآن کو محفوظ فرما دیا۔ اسی طرح مالک کائنات نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی محفوظ فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح کلام اللہ کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوبست فرما دیا، اللہ نے میرے نبی کی حدیث کی حفاظت کے لیے بھی بندوبست فرما دیا۔ اللہ نے میرے نبی کی امت کے اندر ایسے ایسے حفاظ کو پیدا کیا، ایسے ایسے حدیث پاک کو یاد کرنے والوں کو پیدا کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے کائنات میں کسی اور علم کے اتنے بڑے حافظ پیدا نہیں ہوئے۔ حضرت جبل الحفظ، حضرت امیر المومنین فی الحدیث، حضرت حجت اللہ، حضرت آیت من آیت اللہ، حضرت محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کے سینے کے اندر مالک کائنات کے حبیب علیہ السلام کی لاکھوں کی تعداد کے اندر احادیث موجود تھی۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح حضرت مسلم کے سینے کے اندر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نبی علیہ السلام کی حدیثیں موجود تھیں۔ حضرت امام ترمذی کے سینے کے اندر، حضرت امام نسائی کے سینے کے اندر، حضرت امام ابن ماجہ کے سینے کے اندر، حضرت امام احمد کے سینے کے اندر، حضرت امام حاکم کے سینے کے اندر، حضرت امام دارمی کے سینے کے اندر، حضرت امام بہقی کے سینے کے اندر اللہ نے لاکھوں کی تعداد میں حدیثوں کو محفوظ فرما دیا۔ اور حضرات، دور کی بات کیا کی جائے، صرف حدیث کی بات نہیں ہے، حدیث کے متن کی بات نہیں ہے۔ شہر گجرانوالہ میں ماضی قریب کے اندر حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ کو صرف ستہ زبانی یاد نہیں سی، بلکہ حدیث کی شروحات بھی زبانی یاد تھی۔ اللہ نے جس طرح قرآن مجید کے متن کو اہل علم کے سینوں کے اندر محفوظ فرما دیا، اللہ نے حضرت آقا علیہ السلام کی احادیث کو بھی اہل علم کے سینوں کے اندر محفوظ فرما دیا۔ حضرات، اس حفاظت کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے کلام کی آیات موجود تھی۔ اللہ نے سورہ قیامہ میں اس امر کا اعلان فرما دیا، اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانًا۔ اللہ نے اعلان فرما دیا، جب تک قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک قرآن کی تلاوت بھی ہوتی رہے گی۔ اسی طرح قرآن کے بیان کو بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت کی دیواروں تک محفوظ و مامون فرمائیں گے۔ اس کا جمع کرنا یہ بھی اللہ کی ذمہ داری، اس کی تلاوت تو کرنا کروانا یہ بھی اللہ کی ذمہ داری، اور اس کی شرح کو حدیث کی شکل میں محفوظ و مامون فرمانا یہ بھی مالک کائنات کی ذمہ داری ہے۔ حضرات، اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا جس کا ذکر خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے دن فرما دیا۔ آقا نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ تم میں قانون کے 2 مجموعے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم میں آئین کے 2 مجموعے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور حضرات، ہماری جنگ کس حوالے سے ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے جمعیت اہل حدیث کی جنگ اگر پاکستان میں ہے اور پاکستان سے باہر سلفی اور اہل حدیث علماء کی جنگ اگر کسی بات پہ ہے تو اسی بات پہ ہے۔ کوئی اسلام آباد کے آئین کی بات کرے، کوئی رائے بند کے دستور کی بات کرے، کوئی لاڑکانہ کے منشور کی بات کرے، اور جب تک ہم زندہ ہیں یا بات کریں گے مالک کائنات کے قرآن کی کریں گے یا کملی والے کے فرمان کی کریں گے۔ جب تک سورج چاند رہے گا، سورج چاند رہے گا، سیاست رکھوی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ ترکت فیکم امرین
لن تضلوا ما تمسکتم بہما. نواز شریف کی بات کو ماننے والا گمراہ ہو سکتا ہے، عمران خان کی بات کو ماننے والا گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن حضور کی بات کو ماننے والا گمراہ ہو سکتا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. آقا نے اعلان فرما دیا. اعلان میں اشارہ یہ تھا، کوئی مشرق کی بات کرے گا، کوئی مغرب کی بات کرے گا، کوئی شمال کی بات کرے گا، کوئی جنوب کی بات کرے گا، کوئی پچھم کی بات کرے گا، کوئی پورب کی بات کرے گا، کوئی سردار کی بات کرے گا، کوئی سرمایہ دار کی بات کرے گا، کوئی وڈیرے کی بات کرے گا، کوئی لینڈ لارڈ کی بات کرے گا، کوئی عالم کی بات کرے گا، کوئی امام کی بات کرے گا. لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے قانون کے دو ہی مجموعے ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسری میری سنت ہے. نعرہ تکبیر، اہل حدیث کے دو اصول، اہل حدیث کے دو اصول، مطلب انتساب الیہ. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. جب تک کتاب و سنت کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ ہو سکتے؟ حضرات وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے زمین میں انسان رہتے ہیں، زمین میں انسان رہتے ہیں، انسانوں کی ضروریات بھی ہیں، انسانوں کی خواہشات بھی ہیں، انسانوں کے مفادات بھی ہیں، انسانوں کی ضروریات بھی ہیں، انسانوں کی خواہشات بھی ہیں، انسانوں کے مفادات بھی ہیں. انسان لالچ بھی کرتا ہے، انسان خوف کا شکار بھی ہوتا ہے. اس لیے زمین کے اوپر جو چیز لکھی جاتی ہے اس میں شک ہو سکتا ہے، شبہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ٹھوکر ہو سکتی ہے. لیکن اللہ جو ہے، جو آسمان کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے، جو مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کی بات اٹل ہے، اس کی بات قطعی ہے، اس کی بات لا ریب ہے. اس میں کسی قسم کی غلطی اور خطا ہو سکتی؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو زمین کی بات کرتا ہے اس میں غلطی ہو سکتی ہے. ہم نے جب بھی بات کی ہے زمین کی بات نہیں کی بلکہ آسمان سے آنے والے قانون کی بات کی ہے. اور حضرات ذرا غور کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو اللہ نے رزق کے طور پہ من دیا، سلوا دیا. قوم موسیٰ کے لوگوں نے کہا لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. انہوں نے کہا موسیٰ یہ کیا آسمان سے من سلوا رہا ہے؟ کوئی دالیں ہونی چاہیے، کوئی گنڈے ہونے چاہیے، کوئی ترکاری ہونی چاہیے، کوئی تھوم ہونا چاہیے، کوئی لہسن ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ نے کہا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. وہ آسمان کے رزق کو چھوڑ کر زمین کی دالوں اور تھوم کی باتیں کرنے والوں تم اعلیٰ کو چھوڑتے ہو، ادنا کے پیچھے بھاگتے ہو. حضرات اب مجھے یہ بات بتلائیے، ایک طرف اللہ کا نازل کردہ قانون ہے، ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، دوسری طرف کملی والے کا فرمان ہے. اللہ کے قرآن کے ہوتے ہوئے، کملی والے کے فرمان کے ہوتے ہوئے جو زمین کی لکھی ہوئی کسی کتاب کی بات کرے، جو زمین کے لکھے ہوئے کسی آئین کی بات کرے، جو زمین کی لکھی ہوئی کسی فقہ یا فتاوی کے مجموعے کی بات کرے، ہم اس کو پکار کے یہ بات کہیں گے اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. جو قرآن و سنت کو چھوڑ کے کسی اور عالم یا حاکم کی بات کو مانتا ہے وہ اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کے پیچھے بات کا ہے. حضرات اور آپ کو یہ بات بتلاؤں، یہ اجتماع جس میں دور دراز سے لوگ آئے ہیں، جس میں اکاڑا سے، بصیر پور سے، دیپال پور سے اور حجرہ شاہ مقیم تک سے لوگ آئے ہیں. حضرات میں آج ان کو یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں اور آج ان کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، قرآن کی ہر آیت اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث ہمارے لیے حجت ہے. مولا یوسف آپ مجھے یہ بات بتلائیں حجت ہے کہ نہیں ہے؟ طلباء آپ مجھے یہ بات بتلائیں حجت ہے کہ نہیں ہے؟ حجت ہے. حضرات میں آج آپ کی توجہ کو ایک خاص سمت میں مبذول کروانا چاہتا ہوں. ہم نے داڑھی رکھی تو حدیث پڑھ کے رکھی، ہم نے شلوار کو اوپر کیا تو حدیث پڑھ کے اوپر کیا، ہم نے زلفوں کو تراشا،
حدیث پڑھ کے تراشا، ہم نے سینے پہ ہاتھ باندھا، حدیث کو پڑھ کے باندھا، ہم نے فاتحہ پڑھی، حدیث کو پڑھ کے پڑھی، ہم نے رفع الیدین کیا، حدیث کو پڑھ کے کیا، ہم نے آمین کہی، حدیث کو پڑھ کے کہی۔ اور مجھے یہ بات بتلاؤ، جس حدیث کو پڑھنے کی وجہ سے ہم رفع الیدین کرتے ہیں، آمین کہتے ہیں، سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، مجھے یہ بات بتلاؤ، کیا اس نبی نے ہمیں اس بات کا پیغام نہیں دیا کہ جہاں پہ دین کی بات ہو، جہاں پہ دین کے نفاذ کی بات ہو، کائنات ساری کی ساری کے ساتھ ٹکرا جانا ہے مگر دین کے جھنڈے کو نیچے نہیں ہونے دینا۔ حضرات، جہاں پہ دین کے نفاذ کی بات آتی ہے، میں اپنی پارٹی کی بات کرتا ہوں، اپنی برادری کی بات کرتا ہوں، اپنے دھڑے کی بات کرتا ہوں، اللہ کی قسم ہے اگر میں مصطفیٰ کا ماننے والا ہوں پھر میرا یہ نقطہ نظر ہونا چاہیے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو مانتا ہوں تو حضور میرے حلیے کے بھی امام ہیں، میرے لباس کے بھی امام، میری تہذیب کے بھی امام ہیں، میرے تمدن کے بھی امام، میرے آئین کے بھی امام ہیں، میرے قانون کے بھی امام، میری سیاست کے بھی امام ہیں، میری ریاست کے بھی امام، میرے جیون کے بھی امام ہیں، میرے مرنے کے بھی امام، مسجد میں بھی امام ہیں، بازار میں بھی امام، جمعے کے دن بھی امام ہیں، جمعرات کے دن بھی امام، بدھ کے دن بھی امام ہیں اور منگل کے دن بھی امام، پیر کے دن بھی امام ہیں، اتوار کے دن بھی امام، صبح کے وقت بھی امام ہیں، دوپہر کے وقت بھی امام اور شام کے وقت بھی امام ہیں اور رات کے وقت بھی امام۔ جو حضور کی امامت کو ایک برس کے لیے نہیں مانتا، ایک مہینے کے لیے نہیں مانتا، ایک ہفتے کے لیے نہیں مانتا، ایک گھنٹے کے لیے نہیں مانتا، ایک منٹ کے لیے نہیں مانتا، ایک سیکنڈ کے لیے نہیں مانتا، اللہ کی قسم اسے مومن و مسلمان نہیں مانتے۔ حضرات، پھر ہمیں حضور کی امامت کا جھنڈا حضرت شہید رحمت اللہ علیہ نے یہی پیغام دیا تھا، اہل حدیثو تم کو، اہل حدیثو مجھے تم سے صرف آج یہ گلہ ہے اور اپنوں سے گلہ ہونا چاہیے، اور دکھ کی بات یہ ہے آج تم نے دین کو صرف الیدین اور آمین تک محدود کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم ہے ہم وہ جوان چاہتے ہیں جو شریعت اللہ اور حضرت رسول اللہ کی شریعت کے جھنڈوں کو اٹھا کے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے آمادہ تیار ہو جائے۔ حضرات، آپ مجھے یہ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، قدم بڑھاؤ، علامہ تیرا قافلہ رکا نہیں تھما نہیں، علامہ تیرا قافلہ رکا نہیں تھما نہیں۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے یہ کس طرح کی بات ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا گیا، لیکن آج عالم یہ ہے پاکستان میں زنا کی حد نہیں ہے، پاکستان میں چوری کی حد نہیں ہے، پاکستان میں شراب نوشی کی حد نہیں ہے۔ اگر ہم حدیث کو پڑھنے والے ہیں، حدیث سے محبت کرنے والے ہیں، تو مجھے یہ بات بتلائیے ہمیں حدوں کو نافذ کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ حضرات، میں آپ کو اس بات کا پیغام دے دینا چاہتا ہوں، آپ کے سینے کے اندر اس بات کو نقش کر دینا چاہتا ہوں، یہ حد نواز شریف اور عمران خان سے نافذ ہو سکتی نہیں۔ ان حدوں کے نفاذ کے لیے احمد ابن حنبل کے بیٹوں کو، ابن تیمیہ کے فرزندوں کو، علامہ شہید کے روحانی اور جسمانی فرزندوں کو، حبیب الرحمان کے بیٹوں کو میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ حضرات، کیا آپ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ یہ بات چاہتے ہیں اسلام آباد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ ہو؟ کیا آپ یہ بات چاہتے ہیں وطن عزیز میں نبی کی شریعت نافذ ہو؟ کیا آپ یہ بات چاہتے ہیں ملک میں حدود اللہ کا نفاذ ہو؟ تو حضرات گرامی قدر، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، جس طرح ہم باقی حدیثوں کا نفاذ اپنے گھروں میں کرتے ہیں، اپنے مدرسوں میں کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو بتلاتے ہیں، ہمیں ان کو بھی یہ درس دینے کی ضرورت ہے۔ آئندہ کے بعد اہل حدیث کی سیاست اگر ہوگی، نہ نواز شریف کے لیے ہوگی، نہ عمران خان کے لیے ہوگی، نہ زرداری کے لیے ہوگی، بلکہ اہل حدیث اگر لڑے گا اللہ کے لیے لڑے گا، رسول اللہ کے لیے لڑے گا۔ حضرات، کیا آپ اللہ رسول کے نظام کو اٹھا کے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا نبی علیہ السلام کی شریعت کے جھنڈے اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ اور جن لوگوں نے مسلک کا سودا کیا ان کے گریبانوں کو پکڑنے کے لیے تیار ہیں، ان کا احتساب کرنے کے لیے تیار ہیں، میر جعفر اور میر سعادت کے پیروکاروں کو پکڑنے کے لیے اور ان کا احتساب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ وقت آئے گا اللہ اور اس کے رسول کا پرچم لہرائے گا۔ اور آپ کو ایک بات بتلاؤں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے
तन मन धन कुर्बान करना पड़े और इंशाअल्लाह लहू का आखिरी कतरा भी गिराना पड़े, हम बात नहीं आएंगे। इंशाअल्लाह नबी का झंडा बुलंद होगा। हजरात, क्या मदरसों के अंदर आइंदा मेरे उस्ताद भी, मैं उनसे भी वादा लेना चाहता हूं, मेरे उस्तादों मुझे ये बात बतलाओ, आइंदा के बाद क्या तुम अपने शागिर्दों को ये बात पढ़ाओगे कि हमने आइंदा के बाद जहां पे रफल दैन की जंग लड़नी है, जहां पे आमीन की बात करनी है, जहां पे सीने पे हाथ बांधने की बात करनी है, वहां पे निफाज शरीयत की बात भी करनी है। इंशाअल्लाह शरीयत के निफाज के लिए मैदान में निकलोगे। ये जमीयत हदीस का मिशन है और मंशूर है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे बना है और यहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह का निफाज होकर रहेगा। और कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ। और अगर आज मैं आपको ये बात बतला दूं, जिस तरह अल्लाह के जिक्र के बगैर दिल को सुकून नहीं मिल सकता, अल्लाह के निजाम के बगैर मुआशरों को सुकून भी नहीं मिल सकता। हजरात, जब तक अल्लाह का निजाम नहीं आएगा, अमेरिका के ड्रोन हमले बंद नहीं होंगे, जब तक अल्लाह का निजाम नहीं आएगा, उस वक्त तक परेशानियां दूर नहीं होंगी, जब तक अल्लाह का निजाम नहीं आएगा, कत्ल नहीं रुकेगा, जब तक अल्लाह का निजाम नहीं आएगा, चोरियां नहीं रुकेंगी, जब तक अल्लाह का निजाम नहीं आएगा, डकैतियां बंद नहीं होंगी, जब तक अल्लाह का निजाम नहीं आएगा, बदकिरदारी के अड्डे चलते रहेंगे। बदकिरदारी के अड्डों को बंद करने के लिए, शराब के जाम को तोड़ने के लिए, जिनाकारियों को रोकने के लिए, अमेरिका के ड्रोन हमलों को रोकने के लिए हमें शरीयत के निफाज की जरूरत है। और अल्लाह के फजलो करम से हमने इस काम को हर मुकाम पे करना है, जलसों के अंदर भी करना है, और इंशाअल्लाह मैदान इंतहाब में भी करना है, इंशाअल्लाह सड़कों के ऊपर भी करना है। इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा रहेंगे, हर मौके पर, हर मैदान में। और मौलाना यूसुफ, आइंदा के बाद आपने पीछे नहीं रहना, इंशाअल्लाह आपने पीछे नहीं रहना। अहले हदीसों, अल्लाह के फजलो करम से हम इंतहाब भी अगर लड़ेंगे, शरीयतुल्लाह के लिए लड़ेंगे। इंशाअल्लाह हम जलसा भी अगर करेंगे, निफाज शरीयत के लिए करेंगे। इंशाअल्लाह जुलूस भी अगर निकालेंगे, निफाज शरीयत के लिए निकालेंगे। रैली भी अगर निकालेंगे, निफाज शरीयत के लिए निकालेंगे। हजरात, आपको एक छोटी सी बात बतला के अपनी बात को खत्म करूंगा। अपने भाई को तकरीर करने का मौका दूंगा, इंशाअल्लाह वो आपके जज्बात को गरमाएंगे। हजरात, मुझे एक बात बतलाइए, आज यहां पे अल्लाह के फजलो करम से 2-4 हजार साथी मौजूद हैं, कमो बेश 2000 बंदे यहां साथी मौजूद हैं। हजरात, मुझे एक बात बतलाएं, पूरे मुल्क में सिर्फ 70,000 वकील थे, चीफ जस्टिस को मादूल कर दिया गया। 70,000 वकीलों ने कहा जब तक चीफ जस्टिस बहाल नहीं होगा हम बाहर नहीं आएंगे। 2 साल तक फौजी जनरल परवेज मुशर्रफ ने उनको दबाने की कोशिश की, लेकिन वकीलों की मेहनत रंग लाई, चीफ जस्टिस बहाल हो गया। आज दूर दराज के गांव और देहात में 2000 नबी से प्यार करने वाले, नबी की से मोहब्बत करने वाले, नबी की हदीस को पढ़ने वाले, नबी की हदीस को पढ़ाने वाले, नबी की हदीस को सीने से लगाने वाले 2000 रुफाका यहां पर मौजूद हैं। पूरे मुल्क में लाखों की तादाद में मदारिस के तुलबा मौजूद हैं। अगर लाखों की तादाद में हजूर की शरीयत के नाम लेवा अगर मैदान अमल में निकल आए, तो दुनिया की कोई ताकत हजूर के निजाम को नाफिज होने से रोक सकती नहीं। हजरात, अगर 70,000 वकील चीफ जस्टिस को बहाल करवा सकते हैं, तो लाखों की तादाद में तुलबा निफाज शरीयत नहीं करवा सकते। हजरात, मैं आपको ये बात बतलाऊं, आज आलिम ये है, बेहिशी का आलिम ये है, हम साथ देते हैं इलाके के चौधरी का, इलाके के वडेरे का, इलाके के सरमायादार का। क्यों देते हैं? कहते हैं यार मैं इसके डेरे पे जाता हूं, ये मुझे चाय पानी पिलाता है, और हम उसको बुला देते हैं जिसके हाथ से जामे कौसर को पीना है। हजरात, साथ देते हैं, इसलिए देते हैं कि इसने मेरे बेटे की नौकरी की सिफारिश की है, और जिसकी सिफारिश से जन्नत में दाखिल होना है, और जिसकी सिफारिश से जन्नत के दरवाजे खुलने हैं, उसको बुला देते हो। हजरात, इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, अल्लाह ने हमें निजाम दिया है, अल्लाह ने हमें आईन दिया है, अल्लाह ने हमें कानून दिया है। अफा गैरा दीनिल्लाहि यबगून वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिकौमी युकिनून। अल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, और सारी कायनात की हुकूमतें एक तरफ, अल्लाह की हुकूमत का मुकाबला नहीं कर सकती। तो हज़रात गिरामी कदर, फिर अल्लाह की हुकूमत के लिए लड़ोगे, अल्लाह की हुकूमत के लिए मैदान अमल में निकलोगे।
نفاذ شریعت کے لیے جلسے جلوس کرو گے، نفاذ شریعت کے لیے اٹھنے والی طریقوں کا ساتھ دو گے، اللہ کے دین کے جھنڈے کو بلند کرو گے، انشاءاللہ وقت آئے گا اسلام۔ حضرات گرامی کا علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ حضرات انشاءاللہ وقت آئے گا اسلام آباد کے پارلیمنٹ ہاؤس پہ پرچم اگر لہرائے گا کالی کملی والے کا لہرائے گا۔ اور آپ کو یہ بات بتلا دوں، میں نے 10-15 دن پہلے ایک جلسے میں کہا تھا، اور صرف آپ کے ایمان کو انشاءاللہ تقویت پہنچانے کے لیے اور اپنے عزم کو مضبوط کرنے کے لیے وہی بات کہہ رہا ہوں، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے ہدا لا الہ الا اللہ، چاہے ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو، چاہے جنرل ضیاء الحق کا دور ہو، چاہے نواز شریف کا دور ہو، چاہے عمران خان کا دور ہو، چاہے میرے ساتھ چلنے والے لوگ 5 ہوں، چاہے میرے ساتھ چلنے والے لوگ 10 ہوں، چاہے میرے ساتھ چلنے والے لوگ 10,000 ہوں، چاہے میرے ساتھ چلنے والے لوگ 1,00,000 ہوں، میں ایک ہی نعرہ لگاؤں گا، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے ہدا لا الہ الا اللہ، میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتا رہوں گا، ان الحکم الا للہ کا پرچار کرتا رہوں گا، نفاذ شریعت کی بات کرتا رہوں گا، نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگاتا رہوں گا، کٹنا گوارا کر لوں گا، مرنا گوارا کر لوں گا، مگر شریعت کے جھنڈے کو زمین پہ گرنے نہیں دوں گا۔ حضرات گرامی قدر، تو انشاءاللہ پھر آپ نے اپنے دل میں اس بات کو جگہ دینی ہے۔ اب میں جب بات کروں تو آپ نے بھی لا الہ الا اللہ کو میرے ساتھ کہنا ہے، جب میں بات کروں آپ نے بھی لا الہ الا اللہ کو میرے ساتھ کہنا ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے ہدا، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے ہدا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔